السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور گیپ کے بعد آ چکی ہوں 53 ایپیسوڈ لے کر بہت ہی مزے کی گیپس کی جو تلافی ہے نا وہ ہونے والی ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ تو سب کام چھوڑ دیجئے اور جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ نرمین ڈارک روز وڈ کلر کے پارٹی ویئر میں ہائی ہیلز کے سنگ بہت سوبر لگ رہی تھی، جبکہ بالکل میچنگ شرٹ کے ہمراہ بلیک پینٹ اور بلیزر میں ساول قریشی بہت چارمنگ وائبس دے رہا تھا۔ وہ لوگ ٹھیک 5:30 تک ایونٹ سرمنی پہنچے، جہاں پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فریگرنس برانڈ موجود تھے، جن میں ایک نامینیشن نرمین ریاض کے نام بھی تھی۔ وہ وی آئی پی ایوننگ نرمین کے لیے خوبصورت شام پہلو میں بیٹھے شخص نے بنائی، جسے نرمین سے زیادہ ان کی کامیابی کا یقین تھا۔ اور پھر جب ان کا نام ایوارڈ کے لیے پکارا گیا تو پہلی تالی بجانے والا ساول قریشی تھا۔ بہت بڑا خواب چٹکیوں میں پورا ہونے کی خوشی نے نرمین کی آنکھیں نم کر دیں۔ وہ ایک کامیاب فریگرنس برانڈ کی اونر تھیں اور آج ان کے برانڈ کو پہلا ایوارڈ ملا تو ان کے ہمراہ ساول قریشی تھا۔ بہت خوبصورت تقریب تھی، جہاں گلیمر تھا، جہاں چمک تھی، جہاں خواب کی تعبیر تھی، جہاں نرمین کے کیریئر کا انٹرنیشنل آغاز ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ جب باہر گاڑی تک آئے تو من چاہا کچھ دیر آسمان پر دکھائی دیتے چاند کو مل کر دیکھیں، تو گاڑی سے لگ کر کھڑے ہوئے۔ وہ خوش تھا کیونکہ نرمین خوش تھیں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ہم ان کے ملنے پر خواص باختہ رہ جاتے ہیں۔ بس سامنے خوبصورت چمکتی رات کی طرف متوجہ تھی تو ساول اپنی تاریک رات کے اس چاند کی جانب جو پہلو میں آ بسا تھا۔ آپ میری بات کر رہی ہیں نا؟ نرمین کو اپنے کان کلو تک ساول کی گرم سانس اور سرگوشی محسوس ہوئی، پر وہ اس وقت پرسرور سا مسکراتی گردن گھما کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو ایک ہی رات میں خاص ہو گیا تھا۔ نہیں، اس ایوارڈ کی، نرمین نے دانستہ ہاتھ اٹھا کر جتایا۔ وہ پاگل ہنس دیا۔ مجھے خوش فہمی تھی، یعنی کہ آپ کو خواص باختہ کرنا صرف میرے ہاتھ میں ہے؟ آہا ساول قریشی، تم تو ناکارہ نکلے۔ وہ مظلومیت اختیار کیے بڑبڑایا تو نرمین نے گاڑی سے ٹیک چھوڑی اور اس کے سامنے آ رکی۔ لمحہ بھر تو اس قدر حسین منظر نے ساول کو دوسری سانس نہ لینے دی۔ وہ حسین منظر نرمین کی آنکھوں میں نرمی اور مہربانی کے غلاف میں لپٹی انسیت تھی۔ تم ناکارہ نہیں ہو، آج ہی تو میں نے تمہیں اپنا پہلا اور آخری دوست چنا ہے، نبھا پاؤ گے دوستی؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے بولی۔ ساول نے وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہتھیلی کے سنگ اپنے جلتے سینے پر لا درا۔ نرمین دہل ہی تو اٹھی تھی۔ دوستی، محبت، دیوانگی اور بے اختیاری سب آپ سے ہی جڑی ہے، کیوں نہیں نبھاؤں گا؟ آپ کچھ کہیں اور میں رد کروں، ایسے تو حالات نہیں۔ نرمین کو اپنی ہتھیلی میں دھڑکتے دل کا احساس گھیر گیا، گویا ان کے پورے وجود پر وہ بےتاب دھڑکنیں قابض ہو گئیں۔ جن جذبات و خواہشات کی نرمین کے بقول ان کی زندگی میں اب جگہ نہ تھی، دھیرے سے بننے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ سر ہلائے وہ اپنے ہاتھ کو چھڑوانے لگی، جو ساول کے مضبوط ہاتھ اور سینے کے بیچ دبا بے جان پڑ چکا تھا۔ ہاتھ تھماتی ہی کیوں ہے پھر؟ جب چھوڑنے کا حکم دینا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے یہ۔ سامل نے اپنا ہاتھ ہٹائے وہ خوبصورت ہاتھ اپنے سینے سے جدا کرتے نرمین کے پہلو میں لاتے چھوڑ دیا، پر دونوں کے بیچ فاصلہ کم ہی تھا۔ تم ایسے بے صبرے، جذباتی اور دیوانے ٹائپ تو نہیں تھے؟ ہمیشہ تمہاری نظر میرے سامنے جھکی رہی ان 30 سالوں میں، پھر یہ سب کیا ہے اچانک؟ کچھ لمحے دونوں ہی چپ رہے۔ ایوارڈ اندر ڈیش بورڈ پر رکھے وہ پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نرمین کو اپنا ہاتھ اب بھی کسی نادیدہ گرفت میں محسوس ہو رہا تھا اور یہ احساس جان لے رہا تھا۔ نرمین کے شکوے پر وہ سوز زدہ ہوتے مسکرایا۔ اس کی نظریں بہت گہرائی سے نرمین کے دل تک آنچ پہنچا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن جب آپ میرے ہی مالک کی بیوی بن گئی تو سارے بے صبرے، جذباتی اور پاگل پن کو کے سمندر کو احترام و ادب کے کوزے میں بند کرنا پڑا۔ اس لیے نہیں دیکھتا تھا کہیں میری نظر کسی نظر سے آپ پر آنچ نہ آ جائے۔ آپ اجلا پہ کر میری نظروں کی طلب سے تاریخ پڑھ سکتی تھیں۔ یہی تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اب بھی مجھ پر یہ سب طاری ہوتا قبول نہیں تو چھوڑیں اگلے دونوں گفٹس، انکار کریں، ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ گردن موڑے یہ سب کہتا بہت جذبات کی رو میں بہکا، کیونکہ اس کی حرف حرف سے نا امیدی چھلک رہی تھی۔ نرمین پھر سے روبرو آئیں۔ نہیں کروں گی انکار، دونوں گفٹ چاہیے مجھے، اور خبردار تم گیم چھوڑ کر گئے، اختیار میرے ہاتھوں میں دیا ہے نا، تو ڈر کیوں رہے ہو؟ محبوب ہوں نا میں، جو فیصلہ لوں گی تمہاری 30 سال کی ریاضت کو مد نظر رکھنا نہیں بھولوں گی۔ ساول کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، تبھی تو اس سے اب اپنے جذبات سنبھالنا مشکل تھا، کیونکہ اب شاید معاملہ ایک طرفہ نہیں تھا۔ پرومس؟ وہ آس میں مبتلا تھا، اور ایسی آس توڑنے والے بہت ظالم ہوتے ہیں۔ آئی پرومس۔ شاید روح زمین پر اتنی خوشی تسخیر ہی نہیں کی گئی تھی جتنی اس وقت اس شخص کے دل میں مقید تھی۔ آپ ایسی نہیں تھیں کہ آپ کی بے قدری کی جاتی نرمین، یہ بات آپ کو ہر طریقے سے بتانے کا ارمان ہے مجھے۔
پورا ہو گیا تو مجھے ان 30 سالوں کے تنہا و کرب زدہ گزرنے کا غم بھول جائے گا. خیال رکھیے گا میرا. نرمین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ساول نے گزارش کی جو بنا تردد نرمین کے دل نے مان لی. ہاتھ ہاتھ مت پکڑا کرو. وہ فوراً سے ہاتھ چھڑوا گئی تو ساول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں گی. کچھ دیر وہ لوگ رکے پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. براق جدون کو واپسی میں رات ہو گئی تھی. وہ بہت تکلیف کا شکار تھے. برہان کی زبان پر صرف نرمین اور دراب کا ورد تھا. وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کی سزا ہے، پھر بھی دل کا کیا کرتے جو برہان سے مل کر کٹ سا گیا. لیزی اور دراب نے باران کو اسکول سے دن کو پک کیا. پھر وہ لوگ حلیمہ اماں کی طرف گئے. رات کا کھانا تینوں نے ان کے ساتھ کھایا. باران بھی ممی بابا کے اتنے ٹائم دینے اور نانوں سے مل کر کافی خوش ہو گیا، اور تبھی گھومنے پھرنے کے بعد حسب توقع لیزے سے باتیں کرتے ہی سو گیا. ڈنر تو کسی نے نہیں کیا پر چائے سب نے پی. براق جدون سب کے بیچ بیٹھے آج چپ تھے اور سب نے ان کی چپ محسوس کی. سب کے کمروں میں جانے کے بعد دراب بھی روم میں آیا تو لیزے بھی گھوم پھر کر سلیپی ہو رہی تھی. ددو تھوڑے ڈسٹرب لگے مجھے. میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کے پاس رہوں گا. میٹھا سا پیار دو مجھے، پھر سو جانا عشقم. وہ اس کے پاس بیٹھا تو لیزا نے کھلتی بند آنکھیں باران سے ہٹا کر اپنے ہینڈسم حیدر پر ڈالی. وہ آپ کے بابا سے ملنے گئے تھے، مامی نے بتایا مجھے. جا کر اداسی دور کریں ان کی. مجھے بھی سخت نیند آ رہی ہے. کل بھی تھکا دینے والا دن ہے تو سونے دے مجھے، ورنہ آپ کی دلہن پر گلو نہیں آئے گا. لیزا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے نیند میں دھت ہوئے کہا تو وہ پہلے جملے پر اذیت میں ڈوبا اور جھک کر اپنا حق وصول کرے خود کی اذیت کم کی. چلو دل پر پتھر رکھ کر سونے دے رہا ہوں تمہیں. گڈ نائٹ. تراب نے اس کی گالیں اندر کو دباتے مسکرا کر جبیں چومی اور اٹھ کر فلائنگ کس کرے کمرے سے نکل کر دروازہ بھی آگے کر گیا، جبکہ لیزے نے باران کے ساتھ لپٹنے پر خود بھی بازو اپنے بیبی کی طرف لپیٹ لی. دراب سیدھا ددو کے کمرے میں گیا. گردن اندر کر کے جھانکا تو وہ کسی کتاب کی گہری ورق گردانی میں ڈوبے تھے. میری دنیا اداس ہے نا، آ گیا ہوں رنگ بکھیرنے. وہ اسے دیکھ کر ہی کھل گئے. تبھی تو جب تک دراب آ کر گود میں سر رکھے لیٹا، براق جدون نے کتاب غیر ضروری شے کی طرح سائڈ ٹیبل رکھ دی. ہاں تیری ضرورت تھی تیرے دادا کو. دل ہلکا کرنے کی نیت سے جاتا ہوں اس سے ملنے، کمبخت کاندھے باری کر کے بیچتا ہے. براق جدون کے اذیت برے لہجے میں بے بسی تھی. بات کی انہوں نے آپ سے؟ دراب نے آنکھیں سے چراتے پوچھا تو وہ کرب سے سر جھٹک گئے. نہ کرتا تو بہتر تھا. چھڑ یار، تیری جھپی چاہیے تیرے ددو کو. کل بات کریں گے، آج دل ڈوبا ہوا ہے. وہ فوراً سے اٹھ کر ددو کو اپنے گلے لگاتا بینچ گیا، اور شاید یہ تکلیف ہی ایسی تھی کہ لفظ چھین لیتی تھی. آپ کے پاس سو رہا ہے یہ 100 پاؤنڈ کا کاکا. آپ کی اداسی کی بینڈ نہ بجی تو میرا نام دراب حیدر جدون نہیں. چلیں بازو دے اپنی، اپنے اس پیارے سے کاکی کو قبول کریں. اداسی کا تو ابھی ہی وجود مٹ گیا، اور اب یقیناً وہ ددو کی بازو پر سر رکھے ان کو صرف ہنسانے والا تھا، کیونکہ جب جب براق جدون اداس ہوتے دراب کا دل دہل جاتا تھا. یزدان اور سلوا کا دن بہت اچھا رہا. شام میں وہ لوگ مل کر ریسٹورنٹ گئے تھے جہاں سب نے ہی اچھے ماحول میں ڈنر کیا. پھر واپسی پر سجاول اور دیجان سیدھے مینشن چلے گئے، مگر یزدان پین کلر چینج کروانے ہاسپٹل گیا تو سلوا بھی ساتھ گئی. واپسی میں 11 بج گئے. سلوا نے عشاء کی نماز ادا کی اور دیجان کو میڈیسن دیے روم میں آئی تو یزدان لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا. اب بس کریں، سو جائیں سکھی، صبح ایونٹ ہے ولیمے کا. نیند لیں، پہلے ہی آپ نے ذرا آرام نہیں کیا پورا دن. سلوا نے قریب رکتے اس کا لیپ ٹاپ چھینا اور جا کر کاؤچ سیٹ کے اٹیچ ٹیبل پر بند کر کے رکھ دی. پلٹ کر آئی تو یزدان کے بڑے ہاتھ پر حیا نشیں مسکائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھماتی پاس ہی بیٹھی. آپ کے ساتھ میں چلتے پھرتے بھی آرام و سکون پاتا ہوں. وہ دیکھنے میں ہی محبت انڈیل لایا، جبکہ سلوا بلش کرتی اوپر ہو کر بیٹھتے ہی سکی کے سینے سے جا لگتی، اس کے فولڈ بازو پر ہتھیلی سہلانے لگی. سکی آپ مجھے پرمیشن دیں نا کہ میں آپ کے سارے کام خود کروں. مینز آپ کی شارٹس پریس کرنا، آپ کے لیے فرمائشی کھانا بنانا، آپ کی وارڈب سیٹ کرنا. پکا پرامس خود کو بالکل نہیں تھکاؤں گی، لیکن میں نہیں چاہتی آپ کی کسی چیز کو اب سے ملازمین ہاتھ بھی لگائیں. سلوا نے چہرہ اوپر کرتے اپنی فرمائشیں شروع کی، جن کے اختتام میں یزدان نے مسکرا کر دیکھتے ان رخساروں پر سرخی سمیٹی. کپڑے دھونے کا نہیں کہا آپ نے؟ یزدان کی شریر سرگوشی پر سلوا نے پلکیں گرائیں. مجھ سے یہ پینٹس نہیں دھوئی جاتی سکھی، میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں، معصومیت سے بتایا گیا، جس پر یزدان نے اس کی ہتھیلی پکڑی چومی. میری جان، آپ کو اس گھر میں گرم ہوا بھی نہ لگے گی. مزاق کر رہا ہوں، کسی کام کی ضرورت نہیں. ہاں میری ہر چیز مجھے ہینڈ اوور ضرور آپ کیا کریں گی
جب آپ کا دل کوکنگ پر کرے آپ ضرور کریں، کوکنگ سے بالکل منع نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ آپ کے بنائے کھانے بھی چٹ کرنا مجھے خوشی دے گا۔ باقی آپ کا پاسپورٹ آ لے تو ہم آؤٹنگ پر نکلتے ہیں جلد، یہ ساری فکریں مجھے دے دیں، آپ صرف مجھ سے پیار کرنے پر توجہ دیں۔ ماتھا چومتے سلوا میں ڈیر سی آسودگی اتارتا، وہ روبرو ہوا، وہ جذباتی ہوتی نم آنکھوں سے مسکرائی، کیونکہ یہ سب بہت زیادہ تھا، یہ آرام و سکون شاید مشکل زندگی کے بعد خوبصورت سلے جیسا تھا۔ آپ تو بہت کول ہو گئے سکھی، وہ کھلکھلائی، وہ اسے بہت پیار سے جو اپنے جیسا بنا رہا تھا، ہمیشہ سے تھا، آپ کے لیے ایکسٹرا جنونی بازو کے ٹھیک ہونے کی بات بنوں گا، تب تک اس دان فاروقی کے سارے لاڈ سمیٹ لیں، کیونکہ بعد میں صرف آپ میری سنیں گی۔ پیار سے بولتا وہ اختتام تک دمکانے سے جان سی دہلا گیا، وہ سہم کر یزدان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بعد میں لاڈ نہیں کریں گے؟ وہ ہچکچاتی منمنائی۔ کروں گا پر پرو لیول والے، سمجھی ہے نا؟ سلوا نے جٹ سے آنکھیں چراتے ہونٹوں کو حسارنے والی مسکراہٹ کا گلا گونٹا۔ کر کے دکھائیے گا، ابھی میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ سلوا کے جواب پر یزدان ہمار آلود سا ہنسا، دونوں کے بیچ کا نرم گرم سا طلسم دلوں کی دھڑکن تک پورا سر انداز تھا۔ دل تو ابھی چاہ رہا ہے۔ یزدان نے اس کی گردن میں چہرہ گسیرا تو اس کے جاندار گردن کے گرد گرفت چکرتے بوسوں پر مچل کر رہ گئی۔ سکھی منہ دکھائی کا گفٹ نہیں دیا، وہ اس کا دھیان بٹکائے جلدی سے بولی۔ یزدان نے چہرہ سامنے کرتے نشیلی سی نظر ان رسبرے لبو رخسار پر پھیر کر سلوا میں سنسنی اتاری۔ کل دوں گا نا؟ وہ اس کی نظروں کی تپش پر گھبرانے لگی۔ سکھی سوئیں، وہ اس کے قریب سے رکھتی گال سے گال جوڑے رحم طلب نظروں سے تکنے لگی۔ نیند آ گئی آپ کو؟ یزدان نے بازو جکڑ کے اسے اپنے چہرے کے پاس جھکایا۔ جی آ جانی چاہیے، وہ بدحواس ہوئی، کیونکہ یزدان کے ہونٹ اس کے گالوں سے سرکتے نشہ ستاری کر رہے تھے۔ کتنی جلدی ہوتی ہے نا آپ کو مجھ سے بھاگنے کی، حالانکہ لڑکیاں تو ایسے ہسبینڈس کی دعائیں مانگتی ہیں۔ شکوہ کرے مسلسل اس کے چہرے کو تک کر سلوا کو ہوش سے بھگانا کر رہا تھا۔ میں نے بھی مانگی تھی، وہ آنکھیں مچتی ڈر کر سرگوشی میں بولی۔ اس سبب کہ وہ اس سے بولنے کا حق کب چھین لے گا کچھ خبر نہیں، تو آنکھیں کھول کر اپنی دعا کی قبولیت کو پیار سے دیکھے نا۔ یزدان کے جواباً سرگوشی پر وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی لب پھیلائے مسکائی۔ بیوٹی، اپنے یہ ہونٹ مسکراہٹ سمیت مجھے دے دیں، وہ دیوانگی سے بڑبڑایا، کیونکہ وہ مسکرا کر سب لوٹ لیتی تھی۔ لے لیں، مگر مجھے آپ اب کسی حسرت کا شکار نہ دکھائی دیں، میں آپ کی ہوں سکھی۔ وہ محبتوں میں انتہائی نچھاور کرتی سکھی کے بخت کو ستاروں سا روشن کر گئی۔ اور میں آپ کا؟ وہ اس کی سانسوں میں گم، اس کے احساسات میں ڈوبتا ہوا ایک الگ ہی سکھی بن جاتا تھا۔ رات کٹ گئی سب کی، پر شنائل نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ جمشید کو رات آخری بار اس نے آکسیجن ماسک میں دیکھا، پھر اس کے بعد نہ اسے اجازت ملی نہ ہمت ہوئی۔ فجر کی اذانیں دور پار بلند ہو کر تھم رہی تھیں۔ سکھی کے بازو سے نکالے سلوا نے اس کے سکون سے سونے پر اٹھ کر گال پر پیار کیا ہی کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون وائبریٹ ہوا۔ سلوا نے احتیاط سے سکھی کے پاس سے اٹھتے پیر نیچے اتارتے جب فون سکرین دیکھی تو اس پر شنائل کا نام لکھا تھا۔ سلوا نے 5 بجے کا ٹائم دیکھا اور جلدی سے فون لیتی شال اٹھائے ٹیرس کی طرف نکلی، جہاں خوبصورت سی مدھم سحر دھیرے دھیرے طلوع ہو رہی تھی۔ جی شنائل، سب ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کال کی آپ نے؟ وہ جو کوریڈور میں نیچے زمین پر بیٹھی تھی کسی مانوس آواز پر دبے حلق کو آرام سا ملا۔ ہاں، بس کسی بہت قریبی سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا نا سلوا؟ سلوا کو اس کی آواز میں ڈیر و تکلیف محسوس ہوئی۔ ہرگز نہیں، ویسے بھی فجر کے لیے جاگنا ہی تھا۔ بتائیں کیا ہوا؟ آپ جمشید کے پاس گئی ہیں، سکی نے بتایا مجھے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ دو کا رشتہ شنائل؟ سلوا کی فکر پر شنائل تھکا سا مسکائی۔ ہاں، اس کے پاس سو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ، اور ہمارا رشتہ بھی۔ اس وقت نہ بابا نہ اپنے دونوں دوست یاد آئے، تم آئی۔ وہ 2-3 دن تم نے بہت خیال رکھا، انسیت سی ہو گئی تم سے۔ سلوا ہولے سے ٹھنڈک میں سانس کھینچے مسکرائی۔ ہم کسی کو مسکراہٹ کے سوا دے ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ جب چاہے مجھے کال کر سکتی ہیں، آفٹر آل میری اکلوتی بابی ہیں۔ جمشید کو کیسے منایا؟ وہ کافی موڈی ہے، اظہار نہیں کر سکتا، ہمیشہ سے اسے لاپرواہی دیکھا ہے اور پریشانی کو مذاق میں اڑا دینے والا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھے دل کا مالک ہے، کیونکہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ چچی کی فکر مت کریے گا، وہ جلد یا بدیر آپ دو کا ساتھ قبول کر لیں گی۔ اپنی جانب سے سلوا نے اس کے اداس دل کی یہی وجہ مانی، بہت سی تسلی دی، اور شنائل کو ملی بھی انشاءاللہ۔ ایک سیکرٹ بتاؤں تو سنبھال لو گی سلوا؟ شنائل کی تمہید پر سلوا پریشان ہوئی۔ جی کہیے نا، سلوا نے بے تابی سے کہا۔ جمشید تھوڑا بیمار ہے، زیادہ نہیں، بس تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔
تم بہن ہو نا، میں نے سنا ہے بہن کی دعا بہت پاورفل ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کر دو۔ بہت ساری، شنائل نے ڈلی آواز پر بھرپور قابو پاتے اس جانب گزارش ارسال کی۔ مجھے وہ شادی والے دن بھی ٹھیک نہیں لگا تھا جب اس نے کال کی اور فوراً بند بھی کر دی۔ میں ضرور دعا کروں گی، صرف اس کے لیے نہیں، آپ دونوں کے دائمی ساتھ کے لیے۔ اس کے پاس آپ ہیں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سلوا کے جواب نے شنائل کو الگ ہی سکون دیا۔ تھینک یو سو مچ سلوا، میں بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری دعا اس کے لیے قبول ہو نہ ہو، تبھی تمہاری دعائیں مانگی ہیں۔ تھینک یو اگین، چلو تم نماز پڑھ لو، میں تمہیں شام میں کال کروں گی۔ جب سب بکھرنے پر اس نے سلوا سے اجازت مانگی اور سلوا نے بھی رسان سے مسکراتے بائے کہہ دیا۔ شنائل کی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی تھی اور ہاتھ دل پر، جس کی رفتار اندر موجود اس شخص کی سست دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھی۔ سلوا نے قدم واپس موڑے، روم میں موڑے، اور تب تک اذان بھی ہو گئی۔ تبھی پہلے فجر ادا کیے، جمشید کے حصے کی بے شمار دعائیں اس کے حوالے کی۔ جمشید کا آج کا سیشن، یہ چونکہ مائنر تھا، تبھی کامیاب رہا تھا، اور اسی سرجری سے مین ٹریٹمنٹ اور ٹیومر ریموول سرجری کے کامیاب ہونے کے چانسز جڑے تھے۔ ڈاکٹر سمیر پلیز مجھے بتائیں وہ کیسا ہے؟ شنائل کی رات سے دھڑکن تھمی تھی، تبھی ڈاکٹر سمیر کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف لپکی۔ وہ ٹھیک ہے، یہ جسٹ لیزر ریڈیشن وارم اپ ٹریٹمنٹ تھا، اس کی باڈی مین سرجری کے لیے بالکل تیار ہے، اس لیے ہم اسی ویک اس کی مین سرجری یعنی لوبیکٹومی کرنے والے ہیں۔ لوبیکٹومی از دا ریموول آف دا لوب آف دا لنگ افیکٹڈ بائی لنگ کینسر۔ شنائل یہ سب سنے پریشان تھی، یہ سننے میں ہی ہیبت ناک سا تھا۔ کیا وہ پینفل ہوگی ڈاکٹر سمیر؟ اس کے ٹھیک ہونے کے چانس کتنے ہیں؟ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ شنائل سے اب تک انہوں نے ویسے بھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ شمشیر دراصل نان اسمال سیل لنگ کینسر کا شکار ہے۔ اس میں بہترین حل سرجری سے اس افیکٹ ٹشو کو ریموو کرنا ہوتا ہے، اور اس میں 80% ریکوری کے چانس ہیں، سو آپ بالکل پریشان مت ہو۔ اینڈ یس اٹس ویری پینفل، 3 ماہ تک اس سرجری کے اثرات رہیں گے اس پر۔ وہ جہاں 3 دن برداشت نہیں کر پائی تھی، 90 دن اس پیارے شخص کی اذیت کیسے سہے گی، ابھی سوچ کر ہی دل بند ہو رہا تھا۔ لیکن پین ریلیز کرنے والی میڈیسن اسے زیادہ تکلیف میں رہنے نہیں دیں گی، اور پھر آپ بھی تو ہیں شنائل۔ وہ آج پہلی بار مجھے اتنا پرسکون لگا کہ میں نے اس کی سکون کی بار بار نظر اتاری۔ آپ وجہ ہے اس کے ذہنی سکون کی، تو پریشان نہیں ہونا۔ شنائل نے جبرن اسمائل دی، پر اس سے ہو نہ سکا۔ میں مل لوں اس سے، بہت مس کر رہی ہوں اسے، آپ نے رات سے مجھے اسے دیکھنے نہیں دیا۔ آنکھیں جھپکتی وہ رونے کو رو کے منمنائی تو سمیر مسکرا کر اس کی گال تھپکا گئے۔ بالکل مل سکتی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جمشید کا سکون اس سے دور کرنے والے؟ وہ ہوش میں ہے پر غنودگی میں ہوگا تو دھیان رکھیے گا، ابھی اسے پانی وغیرہ نہیں دینا، مانگے تب بھی نہیں۔ ڈرپ لگا دی ہے لیکن پیاس کا احساس ہونا فطری ہوگا، سمیر خان نے سمجھاتے ہوئے شنائل کو اجازت دے کر اچھا کر دیا، جو فوراً نرس کے ہمراہ اسپیشل کیئر روم کی طرف گئی۔ نرس نے اس کا آکسیجن ماسک اتار کر سمیٹا اور ڈرپ بھی اتاری اور شنائل کو اس کے پاس چھوڑے کمرے سے نکلی۔ وہ لپک کر پاس آ کر بیٹھے، اس کے ماتھے پر جھک کر پیار دیتی آنکھیں موند گئی۔ یو اسمیل لائک ہوم۔ پھر آنسو سنبھالتے اٹھ کر اس کی گال کو چوما تو اس کے بے قابو آنسو نے جمشید کی آنکھ پر گر کر وہاں کے سکون میں ہلچل مچائی۔ تم رونا کب چھوڑو گی؟ وہ بند آنکھوں سے ہی بولا تو وہ آنسو رگڑتی ہنس دی۔ جب تم جان لینا بند کرو گے۔ درد ہے ان ریڈیشن کا؟ بتاؤ کہاں درد ہے، میں پیار کروں۔ شنائل نے اٹھ کر بیٹھتے اس کے جسم پر چڑھے ہاسپٹل گاؤن سے چھلکتے سینے پر ہاتھ پھیرا تو وہ بے رنگ ہو کر اس کے ہاتھ پھیرنے پر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے کر رہا۔ حکیم لقمان سمجھ رکھا ہے تم نے خود کو کہ پیار کرو گی اور درد نکل جاؤ گی۔ وہ اب بھی منہ پھٹ ہے، یہ دیکھتے وہ منہ بھلا گئی۔ کر بھی سکتی ہوں، ہلکا مت لینا مجھے، مس کیا مجھے۔ صبح کے 7 بجنے والے تھے۔ شنائل تو آدھی ہو گئی تھی، پر جمشید کے لیے یہ سب ایسا تھا جیسے ابھی سو کر جاگ گیا ہو۔ گردن پھیرے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے شنائل کی آنکھیں دیکھی جہاں آنسو شبنم بنے اٹکے تھے۔ کرنا تھا کیا؟ وہ اسے ستا کر بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، پر شنائل اتنی مضبوط نہیں تھی۔ میں اتنی لکی کہاں، چھوڑو۔ وہ اداس تھی تبھی ہتھیار پھینک دیے۔ میرے پاس آؤ۔ جمشید کے ایک دم اپنے تکیے پر جگہ بنانے پر وہ آنکھیں چراتی وہیں اس کی بازو پر سر رکھے جمشید کے سینے پر ہاتھ رکھے ساتھ ہی لیٹی تو اپنے سر تلے جو بازو تھی اس کا ہاتھ شنائل کو حصار میں بھر گیا۔ پوری باڈی جل رہی ہے یار، تم مجھے بھگا کر لے جاؤ۔ وہ اس کی سخت اکتاہٹ سے سانس لینے پر نم آنکھوں سے مسکرانا روکے، اس کا چہرہ ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کرے۔ فوراً وہ مسکراہٹ روک کر اس کی درد میں شریک ہوئی۔
सारी जलन खत्म हो जाएगी, कोई स्ट्रेस मत लो। अपनी गर्दन और फिर जलते सीने तक शनाइल की ठंडी हथेली हरकत करे इस शख्स को करार दे रही थी। स्ट्रेस तो है इस बात का कि तुम इन जलन भरे दिनों में ठंडक का एहसास लग रही हो। बहुत ज्यादा परेशानी है मुझे इस बात की। शनाइल को लगा वो गनूदगी में है तभी ओल फोल बोल रहा है, पर वो तो सच उगल रहा था। ज्यादा मत बोलो, बेरहमी सरजद हो जाएगी मुझसे। आराम करो, मैं तुम्हारी जलन कम करने की कोशिश करती हूँ। वो उसके सीने, पेट और गर्दन, शाने सबको धीरे धीरे दबाती बोली, जबकि वो आंखें मूंदे मुस्कुराया, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम तो बेवफा नहीं हो। वो फिर से थम सी गई, हौनक बनी, सर उठाए जमशेद को तकने लगी। फिर क्या हूँ? आवाज में बढ़ती नमी संभाल कर शनाइल ने उसकी बंद आंखों पर दस्तक दी। सब हो सकती हो, बेवफा नहीं। मुझे बस इसी से सरोकार है। सोई नहीं तुम, सो जाओ अपने ठंडे हाथ मुझे देकर। अपनी शर्ट में घुसता शनाइल का हाथ पकड़कर अपने चेहरे से जोड़े। वो गर्दन मोड़कर आंसू जब्त करती शनाइल का माथा चूमे कहकर बुरी तरह तड़पा गया। जिम, वो कामती सरगोशी किए बोली। सोई जागी कैफियत में हंकारा भरे भी वो शनाइल की तरफ मुतवज्जो था। इस हालत में भी बहुत हॉट हो तुम। वो उसके कान के पास होंठ सिरकाए बोली। तो जमशेद बड़ी दिक्कत से हंस सका, पर शनाइल का दिल इसे हंसता देखे सुकून में वापस लौट आया। दोबारा मेरे तन बदन को छूने की कोशिश न करना, तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है। वो इसे मस्त लहजे में कहकर शनाइल को हंसा गया। वो तो तुम्हारी आंखें और बड़े बड़े होंठ देखकर ही बिगड़ जाती है। ये मामला तो मेरे पूरे बिगड़ने का है, सर से पैर तक। वो अपनी तरंग में लौट कर जमशेद का मूड हसीन कर रही थी। ये बीमारी मुझे तुमसे बचाने का काम कर रही है, वरना तुमने मुझे निकल कर हजम भी कर चुकी होती। इस बार सताने की पूरी कोशिश की गई, पर शनाइल को बेहद प्यार आया। कितने समझदार हो ना तुम, इधर देखो। वो बहकी, पर अभी जमशेद को उसकी किसी लाड की कतन जरूरत न थी। हरगिज नहीं, मेरी सांस पहले ही घुटी हुई है। अपनी नवाजिश अपने पास रखो फिलहाल। वो इससे कतरा कर मुंह फेर गया, जिस पर शनाइल ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते नरमी से बाइट किया। वो सह गया, क्योंकि ये कदरे बर्दाश्त होने वाला लाड था। तुम कतराते भी जानलेवा हो, मर मिट्टी में। उसके कान में बोली, लहजा बहारों के रंग में डूबा था। मरती ही रहना। कोफत से मुंह भुलाया गया। हाँ, सिर्फ तुम पर। अच्छा सुनो, ये चेस्ट वैक्स क्यों की? मुझे इम्प्रेस करने के लिए? वो जरा पुरसकून हुआ ही कि इस लड़की की जुबान पर फिर खुजली हुई। नहीं, इस पर समीर खान का बेड लगता है। अखीर तब कर जवाब आया। शनाइल की हंसी छूटी। मेरा लगेगा अब से। मजाक में भी किसी जीरो को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। बेहद मोहब्बत और इसरार से शनाइल का हाथ फिर से उसकी शानों से सिरकता सीने पर रेंगा तो जमशेद ने कोफत से सर झटका। मत करो यार। वो सख्त आजिज आया तो उसकी बाजू से सर उठाए जमशेद के चेहरे पर झुकी। पास क्यों सुलाया है फिर? मासूमाना गुस्सा लिए सवाल किया। तुम दूर अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी मसरूर सी शरारत में मुब्तला था। और पास कैसी लग रही हूँ? शनाइल ने निचला लब दांत तले दबाते पूछा। दुगनी जहर, वो जिस तरह मस्ती से बोला। शनाइल का रुआ रुआ महक गया इस शख्स की शौखी भरी स्माइल से। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर समीर ने कहा है 3 माह तक मेन सर्जरी के इफेक्ट्स रहेंगे। 80% तुम्हारे कैंसर खत्म होने के चांस हैं। हम साथ जिएंगे ना जिम, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह। दफतन शनाइल की आंखों में सुरखाई गुली। वो उसके चेहरे पर हथेली फेरे, आंखों उंगलियों की पोड़े मिस करती इन गहरी आंखों से हम कलाम थी। तुम नॉर्मल करके छोड़ोगी। वो उसकी नाक से नाक रगड़ता मजाक में टाल रहा था, पर वो सच जानना चाहती थी। तुम खुद भी तो कुछ चाहते होगे ना? यू फील गुड विद मी ना? शनाइल के सवाल पर वो गहरा सांस भरे, चेहरा उसकी दस्तरस से दूर कर गया। तुम्हें क्या लगता है बुरी चीजें खुशी खुशी बर्दाश्त करने का ज़र्फ है मुझ में? पटक कर फेंक दूंगा अगर तुमने मुझे अच्छा फील ना करवाया। उलझाकर जवाब देने की कोशिश में था, पर इस लड़की की मुस्कुराहट बेइंतहा सूदा हुई। सीधे से नहीं कहोगे कभी कि अच्छी लगती हूँ? वो अब भी रुहासी हुई। सीधे तरीके से कहाँ समझो कि तुम डीट कहीं की? वो उसके इल्ज़ाम पर मुस्कुराई तो अब की बार वो भी मुस्कुराया। तुम्हारी ऐसी बातें जान ले जाती हैं जमशेद अहमद। आई लव यू सो मच। नरमी से उसके होंठों के किनारे प्यार देती वो पीछे हटी तो जमशेद ने मुतासर कुन नज़रों से शनाइल को ऐसा सब्र करते देखा, ऐसी शर्मीली बनकर गजब जुटाती थी। अब जान छोड़ दो मेरी, जाओ घर और नींद लो अच्छे से। शाम तक इजाज़त मिल जाएगी मुझे ये मनहूस बेड छोड़ने की, फिर कहीं घूमने जाएंगे। शनाइल की आंखें नींद से भरी थीं, पर यहाँ रहती तो कभी ना सोती। तभी जमशेद ने उसे ताकीदन कहा, क्योंकि वो उसकी बात नहीं टाल सकती थी।
ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا بنا کر بھی لاؤں گی۔ اور ذرا بھی دل گھبرایا کالمی، جا رہی ہوں۔ اٹھ کر اس کا ماتھا چومے شنائل پاس سے اٹھی تو جمشید نے غیر ارادہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا تو وہ پلٹی جہاں وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھکانا مت خود کو، صرف ریسٹ کرنا اور کچھ کھا بھی لینا، ٹیک کیئر۔ یہ چند لفظ شنائل کی ساری تھکن اتار گئے۔ واپس جھک کر میٹھے سے جسارت کرے وہ بنا جمشید کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی، اور وہ آنکھیں بند کیے اس لڑکی کے نئے نئے روپ سوچتا مسکرا دیا۔ جاری ہے، اگلی ولیمہ اسپیشل ہوگی، اور شنائل جمشید کی بھی تھوڑی لٹل اسپیشل کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے انتظار ہوگا آپ کو اس کا۔ کیسی لگی پیاری سی کس؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں نئے آنے والے، بیل آئیکن دبا لیا کریں، اس طرح آپ کو ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو اب ہم ملتے ہیں 54 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔